چونکہ یہ جو ہمارا 14 اگست ہے اس کو منسوخ کیا گیا ہے مال کا حق کے ساتھ، کیونکہ اس سال انڈیا نے ہمارے اوپر رات کی تاریکی میں ہمیشہ کی طرح حملہ کیا اور اس بھرپور طریقے سے ہم نے شکست دی، اور ہماری افواج نے اور ہماری عوام نے جانی قربانی ایک دفعہ پھر دے کر اپنے دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ تو میں آج کے اس حوالے سے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان بننے سے لے کے اب تک پاکستان کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی مٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے اپنے جانی قربانی دے کر شہادت رتبے پر پہنچے اور شہادت نوش کی، میں ان سب کا بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے صوبے کی طرف سے اور اپنی پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ان کا اور ان کی فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سب کو آج کی 14 اگست کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آزادی قربانی دے کے ملتی ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے بہت بڑی ایک قربانی دی ہے جانی اور مالی، جس کے بعد ہم آزاد ہوئے اور آج ہم ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں، اور ہمارے پہ بڑی ذمہ داریاں بھی اس کے بعد عائد ہوئی۔ پاکستان کو جس نظریے کے تحت بنایا گیا تھا، جس خواب کے تحت پاکستان وجود میں آیا، اس پہ ہم نے عمل پیرا ہونا تھا، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا۔ ہمارے اوپر بحیثیت انسان بھی انسانی طور پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، پھر بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہیں، اور پھر بحیثیت پاکستانی ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن ان 78 سالوں کے اندر ہم آج کہاں کھڑے ہیں، اس کے اوپر ہم نے سوچنا ہے، اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو اس کے اوپر ہم نے بتانا ہے، اور ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے کہ ہم ان چیلنجز کا، ان مسائل کا حل بھی نکال سکیں اور مقابلہ بھی کر سکیں کہ جو ہمیں درپیش ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں۔ جو اسلامی تعلیمات ہمیں بتائی گئی ہیں، اگر اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو جو پاکستان کا وجود جس بنیاد پہ ہوا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر ہم تمام ان احکامات کے مطابق پاکستان کو ایک عظیم سے عظیم ملک بنا سکتے ہیں، اور بحیثیت پاکستانی ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو کچھ ناسور جس کی وجہ سے ہمارا ملک اس ترقی کی راہ پہ نہیں جا سکا کہ جس پر جانا چاہیے تھا، اس میں سب سے پہلے دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے ہماری ترقی میں بہت رکاوٹیں آئیں، بالخصوص ہمارے صوبے کے اندر۔ لیکن یہ دہشت گردی یا دہشت گرد باہر سے تو آئے ہیں، لیکن باہر سے خود نہیں آئے، ہم لوگوں میں، ہمارے لوگوں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ تو ہم نے سوچنا ہوگا اس کے اوپر کہ آخر کیا ایسی وجہ بنی کہ ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی بچے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا کر، کسی کے کہنے میں آ کر، بدگمان ہو کر، بدراہ ہو کر اپنے ہی ملک کے اندر دہشت گردی پھیلانے کا حصہ بنے۔ ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا، اپنی پالیسیوں پہ غور کرنا ہوگا، اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں، اور اپنی اس پاکستان کی اس 25 کروڑ کی آبادی میں اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی قوم کو کس طرف لے کے جانا ہے اور کس طرح کی تربیت دینی ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری پوری قوم ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو اپنے وطن کے لیے شہادتیں نوش کرتے ہیں، اس طرف نہ جائیں کہ جس سے اپنے وطن کے اندر وہ بدامنی پھیلاتے ہیں۔ دوسری چیز، کرپشن کے اندر ہمارا ملک اس طریقے سے انوالو ہوا کہ پاکستان میں ہم ایک بہت ٹاپ لیول کے کچھ ملکوں میں آتے ہیں، اس میں بھی ہماری اپنی پالیسی کی غلطی ہے۔ کیا ہم نے اپنے لوگوں کو، ان سرکاری لوگوں کو وسائل نہیں دیے جن کی وجہ سے وہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس راستہ اختیار کیا اور انہیں پیسے کمانے کا؟ اگر ہم نے ان کو پورے وسائل دیے ہوتے ان کی ضروریات کے مطابق تو شاید سرکاری لوگ اس طرف نہ جاتے۔ یہ بھی ہماری پالیسیوں کی کمزوری ہے۔ ہمیشہ ایک طرف کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، ہمیشہ ایک پالیسی کی طرف سوچنا چاہیے، اور وہ پالیسی کے بعد ان پالیسیوں کو ٹھیک کر کے اپنا جو تعین ہے، جو مقصد ہے، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور کرپشن بھی مختلف قسم کی ہے، ایک مالی کرپشن ہے، اس کے علاوہ ایک اور کرپشن بھی ہے کہ ہم ڈیوٹی نہیں کرتے، ہم اپنے جو ہمیں ذمہ داری دی جاتی ہے اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی حرام نہیں کھانا چاہیے، اسلام میں حرام کھانا منع ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تنخواہ مجھے مل رہی ہے، جس مقصد کے لیے مجھے حکومت پاکستان نے، حکومت خیبر پختونخوا نے بھرتی کیا ہے، چاہے جس رینک پہ بھی کیا ہے، تو وہ جو میں تنخواہ لے رہا ہوں اتنا کام مجھے کرنا چاہیے
ورنہ وہ پیسہ بھی میرا تنخواہ والا حرام تصور ہوگا. زیادہ کام کروں گا تو زیادہ اجر بھی ملے گا، لیکن اتنا کام مجھے کرنا پڑے گا. اگر ہم سب مل کے اپنا وہ والا کام شروع کریں جو ہمیں تعین کیا گیا ہے اور جس کے لیے ہمیں ذمہ داری کے ساتھ ہمیں سرکار کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے، تو اس سے بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. پھر جو مالی بے ضابطیاں ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم کے اندر ایسی چیزیں بنائی جائیں کہ اب گنجائش ہی نہ ہو، کیونکہ اخلاقیات کے معیار کو آپ جب تک اوپر کریں گے اس میں کئی نسلیں لگ جاتی ہیں. دنیا جو آگے گئی ہے، جو ملک آگے گئے ہیں، انہوں نے سسٹم کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک تو اپنے سرکاری اہلکاران افسران کو ایسے وسائل دیے ہیں کہ وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. دوسرا ان کے لیے جو نظام بنایا گیا ہے اس میں کوئی غلط کام کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ہم نے اس طرف بھی جانا ہوگا. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ پچھلے ان 17 مہینوں میں اس صوبے کے اندر ماشاءاللہ ہم لوگوں نے تقریباً 250 ارب سے زیادہ جو ہے جنریٹ کیا ہے، جو اس سے پہلے غائب ہو رہا تھا. تو اس کے لیے میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی محکمے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وسائل جو موجود تھے وہ پہلے غائب ہو رہے تھے، ان کے اندر محنت کر کے انہوں نے خزانے میں ڈالا، اور خزانے میں جب آئیں گے تو ظاہری بات ہے جس طرح کمشنر صاحب کہہ رہے تھے، عوام کو جو بنیادی سہولیات دینی ہے جو ریاست کا فرض بنتا ہے وہ تبھی پوری ہوں گی جب خزانے کے اندر ان کے لیے وسائل ہوں گے، اور خزانہ وہ پیسہ جو ان سے جنریٹ کیا جاتا ہے وہ ان پہ لگائے گا. اسی طرح مزید بھی گنجائش موجود ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنے وسائل کو بروئے لانا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، سیلف سسٹینیبل ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے اپنے وسائل ہیں اس پہ ہم کام کریں، محنت کریں، اور اپنے پاؤں پہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر جو قرضے لے کر ہم آج ہمارا ملک چل رہا ہے تو پھر ہم اس وقت تک خوددار اور خود مختار نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرضدار ہیں. جب تک ہمارے پہ قرضہ ہوگا ہماری پالیسیاں، ہماری بنائی پالیسیوں پہ عمل پیرا ہم نہیں ہو سکتے. ہمیں خوددار اور خود مختار ہونے کے لیے قرضوں کے بجائے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہماری آزادی کا یہ دن ہے یہ خالی ایک دن کی طرح ہم نہیں منائیں گے، بلکہ ہم ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ہمیں جو ذمہ داریاں بحیثیت انسان دی گئی ہیں، انسانیت کی خدمت کے حوالے سے بحیثیت مسلمان دی گئی ہیں، بحیثیت اسلام میں جو بتایا کہ بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اسی طرح بحیثیت پاکستانی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم سب مل کے ان ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے نبھائیں تو انشاءاللہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ ہم ایک ایسا پاکستان اور ایسا پختونخوا انشاءاللہ چھوڑ کر جائیں گے کہ جو ایک مثالی، آزاد، خود مختار اور انشاءاللہ خوشحال ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ.